واہ ظفر اللہ جمالی تینوں گل سمجھ آئی تو تھوک کے اسمبلی تے چلا گیا میں اسمبلی کیویں بواں جتے ختم نبوت تے حملہ ہویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ختم نبوت کی خاطر اسمبلی کو خیرباد کرنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرخرو ہو کے پہنچ گئے۔ دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے میر ظفر اللہ خان جمالی ہمارے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بھی تھے۔ وہ کب سے اس نے سیاست شروع کی، کس سیاسی جماعت میں ان کی وابستگی رہی یا کون سے اس عہدے پہ رہے، وہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا ہے، وہ کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس کا جو ایک آخری فیصلہ تھا جب نواز شریف کے دور میں 2017 میں ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون میں چینجنگ کی گئی، رد و بدل کی گئی، تو اس ٹائم میر ظفر اللہ خان جمالی بہت اچھے الفاظ کہے تھے اور اس نے اسمبلی کو خیرباد کہا تھا۔ تو اس ٹائم اس نے کیا کہا تھا وہ پلیز آپ سن لیں۔ خدا ان کو توفیق دے۔ پچھلے 37 سال سے متواتر نان بریک میں جاتا رہا ہوں سعودی عربیہ، اللہ کے گھر اور روزہ رسول پہ۔ اگر کہ میں یہاں بات نہ کرتا، کہتا نہ، میں وہاں کیا منہ دکھاتا، وہاں میں کیا منہ دکھاتا کیا بات کی کہ اللہ میں تیرے سے یہ چیز لے کر آیا تھا، میں یہاں نہ بول سکا۔ اس کے بعد کسی ایک ایسی جگہ پہ رہنا ناممکن۔ دوستو میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جب ختم نبوت میں چینجنگ کی گئی تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جس ہستی کے پاس میں 37 سال ہر سال بلا ناغہ جاتا رہا، خانہ کعبہ میں جاتا رہا، مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ باقاعدگی سے حاضری دیتا تھا، تو ایسے کاموں میں شریک ہو کے یا ایسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں وہ سب ملوث تھے، تو پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کے جاتا۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے میر ظفر اللہ خان جمالی کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ دیکھنے میں ایک عام سیاستدان تھے، دنیاوی طور پہ جیسا کہ ایک نارمل سیاستدان ہوتا ہے ایسا سیاستدان تھے۔ نہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، نہ وہ کوئی بڑا عالم تھا یا مولوی تھا یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی اتنا بڑا جیسے کہ نارمل عام مسلمان ہوتا ہے ایسا مسلمان تھا، لیکن اس کے اندر جو عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہ ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔ جب اس کے اوپر خاص قسم کی جب اس کے اوپر کلک ہوئی، جب ختم نبوت کی بات ہوئی، تو اس کا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی محبت تھی وہ جاگ گئی، اس کا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے نہیں دیکھا ہے کہ میرے کو کتنا پروٹوکول ہے، میں وفاقی کابینہ میں شمار ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں، میرے کو بڑی معارات مل رہی ہے، میرے کو نوکری چاکر نوکر گاڑی سب کچھ اس نے سب کو لات مار دیا۔ کس کی خاطر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ تو اور بہت سرخرو ہو کے وہ چلے گئے۔ سب لوگوں نے اس ٹائم اس کی تعریف کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی میں ایسی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی نہیں ہو۔ تو دوستو وہ کل اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ دنیاوی عہدے یہ تو کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تو رہ جائیں گے۔ اگر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے استعفیٰ نہ دیا ہوتا، وہ بھی دوسروں کی طرح رہتے، تو وہ کیا آج بچ جاتا؟ اس نے جانا تو تھا لیکن وہ کتنا سرخرو ہو کے گیا۔ اور ہمارے جیسے لوگوں کو یا جب باقی جو پارلیمنٹ میں خاص کر رہنے والے لوگ ہیں ان کو لیے وہ ایک مثال بن گئے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اس نے اس عہدے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس لیے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں وہ ایک بات اکثر کہتے تھے کہ میرے بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کا جو غلیظ ترین انسان ہے گیرٹ ویلڈر، جس نے ہالینڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کارٹون کا جو مقابلہ کرایا تھا، وہ دنیا کا غلیظ ترین انسان ہے، وہ تقریباً 1.5 ارب مسلمانوں کا وہ مجرم تھا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا کہتے تھے کہ میری گرفتاری پہ وہ خوش ہوتا ہے اور میری رہائی پہ وہ پریشان ہوتا ہے، میری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے، اس کی بخشش کے لیے اس کا ایک یہی اقدامات انشاءاللہ کافی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو آگے بہت زیادہ عزت ملنے والی ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اس دنیاوی عہدوں کو اہمیت نہیں دی۔ یہ ہمارے حکمران ہیں بدقسمتی سے جو اپنی کرسی کی خاطر، اپنے یعنی کہ عہدوں کی خاطر
ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ اسلام کا ساتھ دیں یا ان کی ماں بہن بیٹی، کسی عزت کی ان کو پرواہ نہیں ہے، بس ان کو کرسی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو دوستو جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی داڑھیاں ہوں، ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں، یا ان کو بڑے بڑے عالم ہوں۔ کوئی شک نہیں، اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، داڑھیوں والے ہوتے ہیں، بڑے پیر گھرانے کے ہوتے ہیں، لیکن جو عشق ہے یہ کامن چیز ہے۔ ایک عام سا گناہگار سا آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جب اس کے اندر جو عشق ہوتا ہے وہ برداشت اس سے نہیں ہوتا ہے۔ تو علامہ میر ظفر اللہ خان جمالی وہ ایک عام سیاستدان تھے، لیکن وہ بہت بڑا کام کر گئے۔ تو دوستو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ ہماری رب پروردگار سے دعا ہے کہ یا اللہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے جو آخری دنوں میں اقدام اٹھائے تھے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمانا، اور اس کے بدلے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اس کے درجات بلند کرنا، اور اس کی جتنی باقی فیملی ہے یا پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمانا، اور ہمارے جتنے بھی باقی حکمران ہیں یا پروردگار ان کو بھی اتنی توفیق دے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات آئے تو سب سے پہلے ان کو اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے دنیاوی عہدے ہو گئے، دنیاوی جو ان کے پروٹوکول وغیرہ ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ کے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ تو دوستو بہت افسوس ہوا، جانا تو ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بچے، سب نے جانا ہے، لیکن ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی آدمی سرخرو ہو اور دنیا میں بھی اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ میر ظفر اللہ جمالی صاحب ہے، اس کی جتنی بھی خطائیں ہیں ان کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اور رب پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں، سب مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی خاطر اس کے اوپر پورا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر مسلمان کے اندر یہ ایک کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہونا چاہیے، قرآن کا قانون ہونا چاہیے، اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو اللہ حافظ۔